بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ بات یہاں تک بتائی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ میرا ایک بندہ ہے اس سے علم حاصل کرو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم حضرت یوشع علیہ السلام کے ساتھ نکلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا مچھلی لے جانا، اور مچھلی جہاں غائب ہو جائے وہی آپ کی منزل ہوگی۔ اب زنبیل میں مچھلی لے لی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ساتھ نکلتے ہیں، ایک جگہ آرام فرماتے ہیں۔ اسی دوران مچھلی زنبیل سے نکل کر سمندر میں چلی جاتی ہے۔ حضرت یوشع علیہ السلام اس انوکھے منظر کو دیکھتے ہیں، لیکن چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے اس لیے اس وقت کچھ بیان نہیں کر سکے، لیکن بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے، حضرت یوشع علیہ السلام بتانا بھول گئے، آگے نکلے، بھوک سی محسوس ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ توشہ لاؤ۔ اس وقت حضرت یوشع علیہ السلام نے کہا ارے وہ مچھلی والا واقعہ میں بتانا بھول گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بجائے غصہ ہوتے آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا کہ ارے بھائی وہی تو ہماری منزل تھی جہاں یہ مچھلی غائب ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک اللہ کا بندہ چادر اوڑھے ہوئے آرام فرما رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سلام کرتے ہیں، پھر بات چیت ہوتی ہے۔ جو بات چیت ہوتی ہے یوں سمجھیے کہ اس مدرسے میں ایڈمیشن ہو رہا ہے، داخلہ ہو رہا ہے، کیا بات چیت ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ پہلی چیز یہ کہتے ہیں کہ کیا میں آپ کا تابع بن کر رہ سکتا ہوں۔ اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے بنیادی شرطیں ہیں کہ ہم تابع ہو کر رہیں گے۔ اگر ہم تابع ہو کر نہیں رہ سکتے تو پھر علم نہیں مل سکتا۔ اور آگے فرمایا مما علمت، اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت میں آپ کے برابر ہونا نہیں چاہتا ہوں، آپ کے پاس جو علم ہے اس میں سے کچھ آپ ہمیں دے دیجئے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ استاذ کا ادب نہیں ہوگا تب تک انسان جو ہے اچھا علم حاصل نہیں کر سکتا۔ بہرحال حضرت خضر علیہ السلام ان کو اپنے مدرسے میں گویا داخل فرما دیتے ہیں اور صاف صاف کہہ دیتے ہیں کہ آپ کوئی چیز ایسی دیکھیں جو آپ کی عقل میں نہ آتی ہو آپ ہرگز سوال نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلتے ہیں، دونوں ساتھ میں نکلتے ہیں، کشتی والے ان دونوں کو دیکھ کر سوار کر لیتے ہیں۔ بعد مفسرین نے کہا کہ کشتی والے حضرت خضر علیہ السلام کو جانتے تھے اس لیے مفت میں سوار کر دیا، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں نیک بندے سمجھ کر سوار کر لیا۔ کشتی میں جب سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں نقصان پیدا کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جن لوگوں نے ہمیں مفت میں سوار کیا آپ ان کی کشتی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے منع کیا تھا، آگے چلیے۔ آگے جاتے ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ کھیل رہا ہے دوستوں کے ساتھ، حضرت خضر علیہ السلام اس کو پکڑتے ہیں، دیوار پر دے مارتے ہیں، وہ بچہ اسی جگہ مر جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، دوبارہ سوال کرتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں، ایک بے قصور بچے کو مار رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے اب آئندہ سوال کیا تو میں اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ایک بستی میں پہنچتے ہیں تو اس وقت اس زمانے میں کوئی ہوٹل کا یا گیسٹ ہاؤس کا نظام نہیں تھا۔ بستی والوں کا اخلاقی فریضہ مانا جاتا تھا کہ وہ آنے والے مہمان کو کھلائے، لیکن ان بستی والوں نے آنے والے مہمانوں کو نہیں کھلایا۔ آگے بڑھے تو دیکھا کہ اسی بستی میں ایک دیوار گرنا چاہتی ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اس دیوار کو سیدھا کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب واپس سوال کر دیا کہ وہ بستی والے ہیں جنہوں نے ہم کو نہیں کھلایا آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میری اور آپ کی اب نہیں نبھ سکتی، اب ہم ساتھ نہیں چل سکتے، لیکن جانے سے پہلے اب سن لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو میرے پاس کیوں بھیجا تھا،
کیا حکمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں۔ تو اب پہلا کام تھا کہ میں نے جو کشتی توڑی تھی وہ اس لیے توڑی تھی کہ یہ کشتی جہاں جا رہی تھی وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا، اس کا کام یہ تھا کہ کشتی اگر اچھی ہوتی تو وہ چھین لیتا تھا، میں نے اس میں نقصان پیدا کر دیا تاکہ ان غریبوں کی کشتیوں کو وہ چھین نہ سکے۔ یہ سبق دے دیا حضرت خضر علیہ السلام نے کہ بہت سی مرتبہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے بہت بڑی سزا آنے والی ہوتی ہے، لیکن میرا اللہ چھوٹی سزا بھیجتا ہے۔ تو اس وقت ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ اے اللہ تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے کہ میرے گناہ تو اتنے زیادہ تھے کہ اس پر بہت بڑی سزا آنی چاہیے تھی، لیکن تھوڑی سزا دے کر تو ہم کو بہت بڑی مصیبت سے بچا رہا ہے۔ اس واقعے سے سبق ملا کہ جب بھی کوئی بھی حادثہ آوے تو یہ سمجھنے کا کہ اللہ تبارک و تعالی بہت بڑے حادثے سے ہم کو بچا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہی کہ بچے کو میں نے کیوں مارا؟ اس لیے مارا کہ اس بچے کے ماں باپ مومن تھے، اور یہ مستقبل میں ماں باپ جو مومن تھے ان کے لیے خطرہ بن سکتا تھا، اس لیے اللہ نے اس خطرے کو ختم کر دیا۔ اس واقعے سے حضرت خضر علیہ السلام نے یہ سبق دیا کہ اللہ کی نظر میں ایمان کی کتنی اہمیت ہے، ایمان کتنی قیمتی چیز ہے کہ ایمان کے مقابلے میں خطرات کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اس سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو ایمان کی قیمت بتلائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور جو تیسرا واقعہ تھا کہ میں نے دیوار کو کیوں سیدھا کیا، تو فرمایا کہ یہ یتیم بچوں کی دیوار تھی، ان کا باپ، ان کے جو ہے ماں باپ بڑے مومن تھے، ابواہ فکان ابواہ مؤمنین، یہ ماں باپ مومن تھے، اگر دیوار گر جاتی خزانہ لوٹ لیا جاتا، اس لیے میں نے ان یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار سیدھی کر کے بہت سارے اسباق دیے۔ ایک سبق یہ دیا کہ کسی پر احسان صرف اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ وہ آپ پر احسان کرتا ہے۔ دیکھیے بستی والوں نے کیا نہیں کیا اس کی طرف آپ نے توجہ نہیں فرمائی کہ ہمیشہ ہمیں اچھا سلوک کرتے رہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ سمجھائی کہ ماں باپ کی اگر حلال کمائی ہوگی تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو چھین نہیں سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ دیکھیے نیک ماں باپ کی حلال کمائی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے اس کی حفاظت فرمائی۔ یہ ہیں وہ حکمتیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں بہت کچھ سکھانا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔